ایک دفعہ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. درود بھیجیں محمد آل محمد۔ کل تک کی گفتگو عہد الہی کے عنوان سے اسی آیت کے ذیل میں ہوئی تھی۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی، تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 128ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ان امتحانات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو امتحانات اس نے جناب ابراہیم سے دیے۔ اور اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب فَأَتَمَّهُنَّ پروردگار عالم نے امتحان دیے، ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو کامیابی سے گزار دیا، کامیاب ہو گئے، تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں سب کے لیے امام بنایا۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے، فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہ یہ کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ظالمین میرے عہد تک نہیں پہنچ سکتے، فرمایا میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں سے یہ بڑی ایک کلیدی اور بنیادی بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمیں جو آگے سفر کرنا ہے، منزلوں کو طے کرنا ہے، وہ اس نقطے کا ہمیں بڑا کام ہے اگلی تقریروں میں، کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اور میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ سرٹیفکیٹ تیار رکھے ہوئے ہیں میڈیکل کالج میں، ڈگریاں آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنی ساری ڈگریاں ہیں، باہر اتنے سارے بچے ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، وائس چانسلر صاحب یا پرنسپل صاحب جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، آپ دے دیجئے ان کو، ڈاکٹر بن جائیں گے۔ تو وائس چانسلر کیا کہے گا؟ کہے گا یہ ڈگری جاہل اور ان پڑھ کو نہیں دی جا سکتی، ڈگریاں موجود ہیں، تم میں ہمت ہے، آؤ پڑھو لکھو، امتحان پاس کرو، ہم تمہیں ڈاکٹری کی صنعت، طبابت کی صنعت عطا کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کی بخشش اور اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں، جو کچھ خرابی ہے وہ ان کے وجود میں ہے، یہ مرحلہ ظلم پر ہیں۔ اب جہاں جہاں پر پروردگار عالم کا عہد پہنچے گا، وہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ کون سا ظلم نہیں ہوگا؟ جس ظلم کو پروردگار عالم کی نگاہ دیکھ کر کہے کہ اس مقام پر ظلم نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جس انسان تک خدا کا عہد پہنچے گا، اس کی شخصیت ظلم سے کتنی دور ہوگی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ گواہی دے کہ پروردگار عالم کہے کہ اس کی ذات میں ظلم نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب عہد آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات کہی تھی کہ جب عہد الہی آتا ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس عہد الہی آیا، یہاں پر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کے راستے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی غیبی طاقتیں، ملکوت کا مطلب اگر آسان الفاظ میں کہوں وہ غیبی نظام، کہ جس غیبی نظام اور ان دیکھے، ان سین، انویزیبل نظام کے تحت زمین اور آسمان کا ظاہری نظام، ویزیبل نظام، ٹینجیبل نظام آپ کے سامنے
چل رہا ہے اس چیز کو کہیے آپ ملکوت. تو پروردگار عالم نے اگر عہد دیا تو ملکوت کی زیارت بھی کروائی. پروردگار عالم نے اگر اپنا عہد دیا تو ابراہیم کو اتنا مقام عطا ہوا کہ نوح نے کتنا کٹھن امتحان دیا, 950 برس تبلیغ کرتے رہے. حضرت موسیٰ نے کتنے امتحان دیے. ان میں سے کسی انبیاء کو یہ منزلت عطا نہ ہوئی کہ وہ یہ دعا کرے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو حکمت کی باتیں سکھائے, تزکیہ سکھائے, تعلیم دے, کتاب سکھائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام, میں نے پچھلے برس بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ کو اپنی اردو زبان میں کوئی نام دینا ہے تو نہایت لاڈلا اور چہیتا پیغمبر کہیے. جن باتوں کو سوچا تھا بعض انبیاء نے خدا ان کو موت دے دی, 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا. ابراہیم نے خدا سے براہ راست گفتگو کیا کر, اور ابراہیم کو نہ موت دی, نہ فہمائش ہوئی, نہ تنبیہ ہوئی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ ابراہیم کو تمام چیزیں سمجھائیں. لہٰذا آپ دیکھیں جتنے بھی ابراہیمی دین ہیں ان کی جڑیں جناب ابراہیم کی ذات تک پہنچتی ہیں, اور جتنے بھی انبیاء اس وقت ہیں جن کے پیروکار موجود ہیں وہ سب کے سب جناب ابراہیم کی ذات سے ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کو کیا حکم دیا گیا؟ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے آ کر مکے کی بیاب ہو گیا چٹیل میدان میں چھوڑ دو. تو وہاں پر اب جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ وہاں پر فرمایا پروردگار عالم دیکھ تو نے حکم دیا ہے, میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ سب کا سب جو میں آیتیں اشارتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ کیوں پیش کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے عہد الہی کا ملنا کوئی کھیل نہیں ہے. ابراہیم کو جو عہد الہی ملا ہے تو یہ کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے. اس کے آنے کے بعد ذمہ داریاں ہیں, اس کے آنے کے بعد کٹھن حالات سے ابراہیم کو گزرنا ہے. پروردگار ربنا انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگار میں نے اپنے بیوی اور 6 مہینے کے اسماعیل کو تیرے حکم کے مطابق مکے کی بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کا اقامہ کر سکیں. عند بیتک المحرم, آیت کو میں پڑھنے میں آگے پیچھے کیا, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا اس آیت کو گھر میں. عند بیتک المحرم, پروردگار تیرے اس گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں جو بیت اللہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسماعیل 6 مہینے کے ہیں, جب 13-14 برس کے ہوں گے اور قرآن یہ آواز دے گا کہ دیکھو ابراہیم اور اسماعیل نے, وہ اس وقت کو یاد کرو, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے, اگر اٹھی ہوئی تھی تو کیوں بنا رہے تھے؟ ابھی خانہ کعبہ کا نام و نشان نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ بیت محرم ہے. اور پھر فرمایا پروردگار فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے کر دے کہ ان کے دل میری اولاد کی محبت میں لپکیں. اگر بات توحید کی ہے تو یہ ابراہیم اپنی اولاد کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی, اس وقت سمجھ میں آئے گی جب کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم سے رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور اس آیت کو مزید سمجھایا. کس آیت نے؟ آل عمران کی. فرمایا وہاں پر کہ جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ استفاء کی بات کر رہا ہے, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, کائنات میں سب پر فوقیت دی خدا نے, آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو. تو آپ ان آیات کو اگر جوڑیے, ابھی یہ کل تک کی تقریر آپ کے ذہن میں ذرا سی تازہ ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھائیں گے بات کو, کہ تمام کی تمام جو نسلیں ہیں ابراہیم کی, آل عمران, نوح, آدم, ان کو پروردگار عالم نے برگزیدہ مقام عطا کیا. یہ اس لیے برگزیدہ مقام عطا نہیں کیا کہ تم قرآن میں ایک سطر پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ, جگہ خالی تھی, قرآن نے فلر کے طور پر اس آیت کو بھیج دیا. یہ وہ مرحلہ ہے رسول کے گھر والے. اب یہاں سے آج کی تقریر شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف, آیت کا نمبر ہے 108, 108. بچے کہتے ہیں مولانا یہ آپ اردو میں بولتے ہیں 56-55, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر اپنی زبان بولنا ذرا سا ایک تذلیل اور رسوائی سمجھی جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں دکھیں کچھ تو آپ انگریزی بولیے اور 108 کہیے تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ مولانا کو یہ بھی آتا ہے. تو میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بعد میں مولانا آپ نے کیا بتا دیا ہمیں نہیں سمجھ میں آیا, ورنہ بالکل زبان کی موت ہے یہ کہ آپ اپنی زبان کو کسی دوسری زبان کے ساتھ ملا کر بولیں. جہاں پر مجبور ہیں بہرحال جو الفاظ آ گئے, خیر اس کو چھوڑیے. آپ دیکھیے زبان اگر مر گئی بالکل تو آپ انیس و دبیر کو کیسے سمجھیں گے, اقبال کو کہاں سے سمجھیں گے, آپ مفتی جعفر حسین صاحب کا صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ آپ کیسے سمجھیں گے, نہج البلاغہ کا ترجمہ کیسے سمجھیں گے. 70-80-100 سال کے بعد اگر زبان مٹ جائے تو پھر آپ جو آپ کے گزشتہ بڑے بڑے نامآور, زبردست, ماہر اور حاذق
خطیب گزرے ہیں، ان کی اردو کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ خیر وہ تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہی ہماری نوجوان نسل، چھوڑ دیجیے، آپ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اب کل تک بات آئی تھی رسول خدا، سبیل خدا کی طرف، کہ کافر کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا خلیل نہ مانتا۔ اور خلیل کے معنی پر کل گفتگو کی تھی، میں نے کہا تھا عربی میں صدیق بھی ہے، رفیق بھی ہے دوست کے لیے، لیکن یہ خلیل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو اس بدبخت کا، اس ملعون کا دوسرا دوست تھا نا، یہ اس کی روح اور فکر پر اپنے پورے پنجے گاڑ چکا تھا۔ اگر یہ اس کو چھوڑ دیتا تو یہ بیچارہ بدبختی کے اس گہرے گڑھے میں جا کر نہ گرتا۔ اب تاریخ میں ابو جہل کے ساتھ ابو لہب ہے، یزید کے ساتھ شمر بن ذوالجوشن ہے، پسر سعد ہے، یہ آپ کو تمام کے تمام لوگ ملیں گے۔ فرعون کے ساتھ حامان ہے، نمرود کے ساتھ کوئی اور ہے۔ آپ بادشاہوں کو دیکھیے جو دنیا میں گزرے، ان کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ، جس نے بھی خدا کے رستے سے لوگوں کو ہٹایا، کوئی نہ کوئی شیطان کی اولاد موجود ہے۔ لہٰذا یہ آپ قرآن کی آیت ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اور میں یہاں پر وہ آیت نہیں پڑھنا چاہتا کہ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہاں پر اہل ذکر سے کیا مراد ہیں، تو معصوم نے چھٹے نہ فرمایا ذکر سے مراد ہیں رسول اللہ، اور اہل ذکر سے مراد ہم ہیں، کیونکہ ہم ہیں اہل ذکر۔ اگر ذکر رسول اللہ ہیں تو ہم ہیں اہل رسول اللہ، لہٰذا جب بھی کوئی مشکل آئے سوال ہم سے کیا کرو۔ یہ روایت میں نے آپ کو ضمناً بتا دی۔ اب یہاں پر آئیے سورہ یوسف کی 108ویں آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل، کل کہاں پر بات ختم ہوئی تھی؟ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید ان اللہ غفور شکور۔ کہ حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ یہ جو تم ان سے اجر مانگ رہے ہو نا، یہ خود ان کے لیے ہے، تمہارا اصلی اجر تو خدا دے گا۔ اور یاد رکھنا خدا غفور و شکور ہے، خدا ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی رسول خدا جس اجر کو مانگ رہے ہیں اس اجر کے مقابلے میں فقط رسول خدا کو مت سمجھنا، گواہی یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ دے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سزا دینے والا بھی خدا ہے، گواہ بھی خدا ہے۔ یعنی یہ جو اجر مانگا جا رہا ہے نا، اس کے مقدمے کا فیصلہ بھی خدا کرے گا، اس مقدمے کا فیصلہ بھی خدا سنائے گا، گواہ بھی خدا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ مقولہ، وہ چیز، وہ حقیقت، وہ شے کہ جو دائرہ علم الہی سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کی عظمت کو خدا اپنے علم کے دائرے میں لے، اپنی گواہی کے دائرے میں لے۔ تو فرمایا حبیب قل، ان سے کہو ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، جو کہو کہ ہم نے جو تم سے اجر مانگ رہے تمہارے لیے ہے، ہمارا اجر تو خدا دے گا۔ ان اللہ غفور شکور۔ تو سمجھ میں آیا اجر کی آیت سے جو خدا نے اپنے دو ناموں کو جوڑا کہ ہم غفور بھی ہیں، جو یہ اجر دے گا ہم اس کے گناہ معاف کرتے رہیں گے، اور حبیب جو یہ اجر تم کو دے گا ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں 11 حدیثیں نقل کیے ہیں ان الفاظ کے آغاز میں، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا، ایک۔ پھر کہا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا۔ پھر فرمایا 2، جو آل محمد کی محبت پہ مرا۔ پھر فرمایا 3، جو آل محمد کی محبت پہ مرا۔ 11 حدیثیں نقل کی ہیں، ایک عجیب ہے مرحلہ۔ یعنی اب آپ کے چہروں پہ چمک کے آثار ہیں تو مجھے تھوڑا سا وقت لگانے دیجئے، خدا خیر کرے، ہمیں سوچ کے آئے ہوں کہ انشاءاللہ مقررہ وقت میں ختم کر دیں۔ ان 11 حدیثوں نے بشر کی زندگی کو نہیں، جب بشر قدم رکھتا ہے عالم برزخ میں، آل محمد کی محبت کی جمک، تجلی، نورانیت وہاں سے آغاز ہوتی ہے۔ یعنی کیوں تم قدم رکھ رہے ہو عالم برزخ میں؟ اللہ پہلی حدیث، اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جس کو موت آئے آل محمد کی محبت پہ، پروردگار دنیا میں کیا ہوگا؟ آواز آئے گی سنانے، ان اللہ غفور شکور، ہم نے تمہارے گناہ بھی معاف کیے، ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اب تم قدم رکھے ہو عالم برزخ میں، تو پروردگار یہ عالم برزخ میں آل محمد کی محبت کیوں دکھے گی؟ پروردگار جواب دے گا کہ دیکھو اس وجہ سے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے غیب۔ دنیا میں تو کبھی کوئی تمہیں دھکے دیتا تھا، کبھی تم کسی کو دھکے دیتے تھے، کبھی کسی کو تمہارے کسی کام سے تکلیف ہوتی تھی، کبھی تم کو کسی کے کسی کام سے تکلیف ہوتی تھی، کبھی کسی کو تمہاری مجلس سے بری لگتی تھی، کبھی تم کو کچھ برا لگتا تھا، کبھی نیاز پکا رہے ہیں آپ، کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ غریبوں کو دے دیجئے اور یہ سب کام کر لیجئے۔ اما جب شادی کرتے ہو، دیوانے بنے ہو، تو اس وقت یاد نہیں آتا؟
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کئی کئی گھنٹے کی فلائٹ میں اسی شہر میں رہتے ہیں, کئی کئی گھنٹے کی فلائٹ لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ مانا وہاں پر ایک پائے مبارک پر چڑھانے کے لیے پتلون اچھی ملتی ہے اور وجود مبارک پر پہننے کے لیے قمیص اچھی ملتی ہے. اس وقت بھی یاد نہیں آتا میاں تم کو یار کیا مسئلہ کیا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ پرابلم مولانا اتنے غریب ہیں. خدا کی قسم جا کر دیکھو 90% سید الشہداء کے زائرین وہی غریب ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو ڈھنگ کی روٹی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ اس بات کا باعث نہ بنے کہ آپ غریبوں کی طرف سے بے بہرا ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اب یہاں پہ شرعن بتانا جائز نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا. انہی لوگوں نے جو سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی تھی نا, انہی لوگوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کی مدد کی, جو میلاد کے فرش پر بھی آتے تھے, جو عزاداری کے فرش پر بھی آتے تھے. اور مختصر الفاظ میں بتاؤں آپ کو کہ جو آل محمد سے محبت رکھتے تھے, اسی مجلس کی وجہ سے, اسی ماتم کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے ان کو آل محمد کی محبت منتقل کی, اسی وجہ سے آگے بڑھ کر 1 نہیں ہے 10 نہیں ہے, سنی کیا شیعہ کون سی زبان بولنے والا, آپ جا کر دیکھیے ان کا تعلق یا میلاد کے فرش سے ہوگا یا مجلس کے فرش سے ہوگا. خوب اس بات کو توجہ کیجیے گا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسری فریضے کو دھکیل دے اس کے مقام سے. آپ بالکل, لوگ کہیں گے مولانا کیا شرعن منع نہیں, آپ ولیمہ کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, کھل کے کھلائیے, شریعت نے پسند کیا ہے. خوشی کے موقع پر آپ کھانا جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائیے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا آپ ولیمے میں نہ کھلائیں, کھانا شادی میں نہ کھلائیں, عقیقے میں نہ کھلائیں, یہ قطعاً میرا مطلب نہیں, کیونکہ شریعت نے پسند فرمایا, حدیثوں میں آیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو عزاداری سے آپ مقابلہ کیوں کرتے ہیں, مقابلہ کرنا ہے تو آپ زیارت سید الشہداء سے کیوں مقابلہ کرتے ہیں. اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور وہ واقعات اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں نا کہ لوگ مولانا اس سال پھر کسی کو زیارت پہ بھیج دیجئے, اس سال اتنے لوگوں کو, مسئلہ کیا ہے مولانا؟ جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا ہے نا, جس کو میں نے سبسیڈائز کر کے بھیجا تھا, جس دن وہ کربلا پہنچا ہے, جو لاکھوں روپے میں نے ڈونیٹ کیا تھا نا, مجھے میرے ایک آؤٹ لیٹ سے اسی ہفتے واپس آیا ہے. تو مولانا اب کون چالاکی نہیں کرے گا ایسی؟ پیسہ بھی آ رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے. کبھی کبھی پیسہ چلا جاتا ہے, ثواب مل جاتا ہے, ثواب بھی مل گیا, پیسہ بھی واپس آ گیا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے. اور ہر شخص کی, اب یہاں پر ایک اور چیز میں کہتا چلوں, اب کوئی بیچارہ زیارت پہ نہیں جا رہا, ہمارے خاندانوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ممبر سے باتیں اس لیے نہیں کہی جا رہی کہ آپ ان جملوں کا ہتھیار بنا کر دوسروں پر حملہ کریں. آئینہ اپنے لیے قرار دیجئے, دوسرا اپنی قبر میں جائے گا, آپ اپنی قبر میں جائیں گے. آپ کو کسی نے ذمہ داری نہیں دی, آپ اپنے کو دیکھیے. ہمارے یہاں ہر انسان وائسرائے بن جاتا ہے, وہ دیکھیے, وہ ان کو مت دیکھیے. یہ اس لیے آیا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے. خبردار جو کسی نے ان جملوں کو کسی کے اوپر حملے کی غرض سے استعمال کیا, بالکل صحیح بات نہیں. درود بھیجے محمد آل محمد. بچے ہیں اور نوجوان ہیں, سبیل لگا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. باقاعدہ یہ ایک موضوع ہے انسانی نفسیات کے لحاظ سے کہ یہ جو نظر نیاز بانٹتے ہیں, سبیلیں لگ رہی ہیں, اور وہ کل بھی اشارہ کیا تھا, یہ ہمارے بچوں کے دل اور روح اور قلب کے کس خانے کو بھرتا ہے. یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے. اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ابھی گفتگو نہیں ہو سکتی, اور میں آسانی سے کہہ دوں یہ وہی عہد الہی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ماں کے خون سے اس وقت لیا تھا جب یہ بطن مادر میں موجود تھے. اگر ایسا نہ ہوتا, یہ جو بچے ہمارے نوجوان سبیل کھانا, 9 محرم 10 محرم کا جلوس اربعین, یہ کیا امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے, جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کرے. کیا مطلب ماں کے لیے دعا کرے؟ کیونکہ یہ ماں ایسی تھی کہ اس کے وجود میں خیانت نہیں تھی, کردار تھا. لہٰذا اس نے محبت اہل بیت کو منتقل کیا, جو آپ کو فرشہ تھا, یہاں کا نہیں کہیں کا بھی. لہٰذا آپ چلیے اس آیت کی جانب, سورہ یوسف 108ویں آیت. کیا فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اس آیت کو غور سے اپنے ذہن میں رکھیے گا. مجھے خطبے کے کچھ الفاظ پڑھنے, اور اس کے بعد اگر میں پہنچ سکا سورہ اعراف کی کچھ آیتیں, اور اس کو سمجھا کر ہم بات کو پھر مزید آگے بڑھائیں گے. پروردگار نے فرمایا اس آیت میں کہ حبیب قل, ان سے کہو کہ میں ہذہ سبیلی, میرا راستہ یہ ہے,
دیکھیے اب کل تک جو سبیل کی گفتگو ہوئی اس کو دہرانا تو مناسب نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ سبیل رسول اللہ یعنی محبت اہل بیت، سبیل رسول اللہ یعنی محبت پنجتن، سبیل رسول اللہ یعنی اولاد رسول کی محبت۔ اب رسول خدا فرمانا ہے حبیب ان سے کہو ہاں وہی سبیلی، دیکھو چلنا ہے تو چلو، راستہ تو میرا یہی ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کی شکل سے چڑ ہے تو بھئی راستہ تو میرا یہی ہے، کیا کیا جائے؟ حسن حسین برے لگے ہیں اچھے، راستہ یہی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کندھے پہ بٹھاتا ہوں، راستہ یہی ہے، مت دیکھو تم منہ پھیر، نماز میں آ گیا پشت پہ، مت دیکھیے آپ حضور، کس نے کہا آپ سے دیکھیے؟ اب یہاں تو یہی ہوگا، ممبر سے اترے گا رسول، یہاں یہی ہوگا، حسین ابن علی کو آغوش میں لے کر دوبارہ ممبر پر بیٹھ جائے گا، کہا ہاں وہی سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، ادعو اللہ ہے، میں خدا کی جانب تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اعلیٰ بصیرت، پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے رسول خدا کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں بہت دیکھ بھال کے یہ کام کر رہا ہوں؟ جب رسول ہے تو اب میں اس سے یہ سمجھوں کہ اس دور کے مسلمانوں کا ایمان بعض کا اتنا کم تھا کہ خدا کو مجبوراً کہنا پڑا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ رسول کی ذاتی خواہش شامل ہے، مکمل بصیرت کے ساتھ رسول یہ کام کرا، ہاں وہی سبیلی ادعو اللہ، خدا کی جانب بلا رہا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، کل تک جو آیت پڑھی میں نے اس کے اندر تو یہ تھا کہ بھائی میری سبیل یہ ہے محبت اہل بیت، اور اب فرما رہی آیت کہ ہاں وہی سبیلی ادعو اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبت اہل بیت تک جائیں گے تو خدا وہیں سے ملے گا۔ وقت ضائع مت کیجئے خدا کی محبت کو ڈھونڈنے کے لیے، ہو ہی نہیں سکتی خدا کی محبت جب تک محبت اہل بیت تک نہ جائیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ہے علی بصیرت، یہ مت سمجھنا کبھی بیٹی کی محبت میں بہہ گیا، کبھی چچا زاد بھائی کی محبت میں تم کو دیوانہ ہو گیا، کبھی نوازوں کی محبت میں نعوذ باللہ مجنون ہو گیا، یہ مت کہنا، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ وسبحان اللہ، یہاں سبحان اللہ کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالی کو آپ انسانی صفات کی مماثلت اور مشابہت سے، سملیرٹی سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی رسول خدا جو اپنے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، خدا کے راستے کی طرف، یہاں پر کون سا ایسا نقطہ تھا کہ کہنا پڑا رسول خدا کو خدا کے حکم کے مطابق وسبحان اللہ، اور میرا خدا ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو تم انسانوں میں ہے۔ کوئی واقعہ تو ایسا ہوگا نا اپنے راستے کی طرف بلاتے وقت کہ لوگ انسانیت کو، انسان کو دیکھ کر، بشری صورت میں کچھ لوگوں کو دیکھ کر رسول خدا پہ شاید یہ الزام لگائیں کہ یہ انسانوں کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خدا سبحان اللہ، خدا بشر اور انسانوں جیسی کسی صفات کا مالک نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، میں بھی مشرک نہیں ہوں۔ عجیب بات یہ ہے، میں دوبارہ کہوں گا، تبارہ کہوں گا، چوتھی بار پھر کہوں گا کہ خدا فرما رہا ہے کہ حبیب تم میرے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ اگر رسول خدا خاکم بدہن نعوذ باللہ کسی غیر خدا کی پوجا پرستش عبادت کے لیے بلائیں تو یہ فلسفہ اور حکمت، ریزن، وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو بھائی ہم مشرک نہیں ہیں، ہمیں مشرک مت کہنا۔ یا رسول اللہ اس آیت میں جملہ آیا کیوں؟ آپ تو خدا کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اگر غیر خدا کی طرف بلا رہے ہوتے تو اس جملے کا فلسفہ حکمت ہوتی کہ دیکھو ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت یہ سمجھے گی کہ یہ جو کام رسول خدا کر رہے ہیں یہ کچھ انسانوں کی محبت میں بہہ کر رہے ہیں۔ آیت پہلے سے تیار کر رہی ہے ذہن بشر کو کہ دیکھو اب جو رسول خدا کے راستے کو دیکھو گے نا تو یہ مت سمجھنا کہ رسول شرک کر رہا ہے، کچھ انسانوں کو خدا کا راستہ بنا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا۔ اچھا اب اس کے بعد عجیب مسئلہ آیا، اب خود میری سمجھ میں نہیں آنا، پہلے آیت پڑھوں سورہ اعراف کی، پہلے خطبہ پڑھوں؟ چلیں پہلے خطبہ سن لیجیے۔ جناب امیر مومنین نے ایک خطبہ دیا ہے جس میں جناب آدم کی خلقت کو بتایا ہے اور خانہ کعبہ کے فلسفے کو بتایا ہے، اور وہاں پر فرمایا جناب امیر مومنین نے، جو خطبہ شروع ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء واختارہما لنفسہ دون خلقہ وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لنفسہ۔ خدا کی قسم، یہ جو صحابہ کرام تھے نا، احترام کرتے ہیں جناب امیر کا، ہر چیز صحابہ پوچھ رہے ہیں جا کر، یہ کیوں پوچھتے تھے؟
ان کی عربی آپ سے مجھ سے اچھی تھی کیا؟ قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا تھا، جو کلام اور عقیدے اور تفسیر کی گتھیوں کو سلجھائے گا نا، وہ سب کو پتا تھا علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. چاہے دنیا کی مدد ہو، دنیا کے امور کے لیے مدد چاہیے، چاہے آخرت کے. واقعاً یہ جملہ ایسا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ کرام ہیں، قاری قرآن ہیں، مفسر ہیں. عبداللہ ابن عباس ہیں، حبر الامہ، اس امت کے عالم ترین شخص کہا جاتا ہے. علی ابن ابی طالب کے سامنے ایک حقیر شاگرد ہے. جو حقیر شاگرد ہے جناب امیر کا، اس کو ہم نے کہا حبر الامہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس نے الف زبر آ بے زبر با کر کے علی ابن ابی طالب سے علم لیا وہ ہے حبر الامہ، لیکن جس نے علی ابن ابی طالب سے الف زبر آ بے زبر با کر کے علم نہیں لیا، براہ راست خون علی منتقل ہوا حسین اور حسن کی رگوں میں، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء وجعلہما حما واختارہما لنفسہ دون خلقہ وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لنفسہ وجعل اللعنۃ علی من نازعہ. ترجمہ کروں میں؟ حمد اس خدا کی کہ جس نے عزت اور کبریائی کی ردا کو اوڑھا. اتنی باریکیاں اس خطبے میں اپنی چھوٹی سی جو تھوڑا بہت علم ہے اور چھوٹی سی جو عقل ہے خطبے کے مقابلے میں، اس کے حساب سے بات کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ بات ختم ہو جائے جلدی سے. جب خدا نے لبادہ اوڑھ لیا، یا علی اس سے تو شرک کی بو آتی ہے. لباس تو وہ پہنے کہ جس کے جسم و جسمانیت ہو، تو یا علی آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں یا خدا کو جسم اور جسمانیات کے دائرے میں لا رہے ہیں؟ سرکار کائنات ایک طرف، توحید کے بارے میں جناب امیر المومنین کے جملے ایک طرف. وہ علی ابن ابی طالب ہے ہی نہیں کہ جو جملوں کو روز الست سے لے کر صبح قیامت تک اور صبح قیامت سے لے کر ہم فیہا خالدون تک دیکھ کر گفتگو نہ کرے. فرمایا دیکھو، اگر جناب امیر سے میں گستاخی کروں پوچھوں تو جناب امیر کہیں گے نادان، پڑھو تو خطبہ. ہم نے یہ تو کہا کہ لباس اوڑا ہے، لیکن کون سا لباس اوڑا ہے؟ لبس العز والکبریاء، عزت اور کبریائی کا لباس. کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لازمہ یہ ہے کہ پہننے والا جسم رکھتا ہے، اور کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ پہننے والا پہن تو رہا ہے یہ لباس، لیکن اس لباس کے پہننے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں جسم اور جسمانیات نہیں ہے. اچھا کیسے سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ الذی لبسا، حمد اس خدا کی جس نے لباس پہنا. کون سا لباس پہنا؟ عزت اور کبریائی کا، بلندی کا، بزرگواری کا، عزت کا لباس پہنا. کیا مطلب بزرگی کا لباس پہنا؟ کیا مطلب بڑائی کا لباس پہنا؟ بڑائی کا لباس یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یہ وہ لباس نہیں ہے کہ جو تم کو لباس پہننے والے کے جسم کے خد و خال دکھا دے. یہ وہ لباس ہے کہ ادھر خداوند تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہم نے اعلان کیا کہ خدا نے عزت اور کبریائی کا لباس پہنا، ادھر خدا کے وجود کو جسم اور جسمانیت سے آزاد کر دیا. یہ ہے آپ کا اور ہمارا مولا. دنیا آئے طفل مکتب علی ابن ابی طالب دروازے کی مٹی چاٹ لے عارف بن جائے گی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی. اور فرمایا فاختارہما لنفسہ دون خلقہ، اور خدا نے عزت و کبریائی کو اپنے لیے پسند فرمایا، کسی دوسرے کے لیے پسند نہیں فرمایا. خبردار تکبر نہ کرنا. مولانا صاحب 4 فٹ اوپر ممبر پہ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب تو انسان ہی نہیں ہے. جو میرے منہ میں آپ کی توہین کروں، انسلٹ کروں، ناروا گفتگو کروں، آپ نہیں سمجھ رہے. یہ نہیں، آپ ہیں کون سرکار؟ ایک بلڈ کلوٹنگ آ جائے دماغ میں، مولانا زمین پر ہیں، آرگنائزیشن پریشان ہوگی کہ بقیہ مجلس سے کس سے پڑھوائیں گے. یہ ہے انسان کی اوقات. ابھی اگر زبان اور ذہن کا رابطہ ہے کون؟ خدا کے لطف کے علاوہ کچھ ہے کسی کے پاس؟ یہ غرور کس بات کا؟ کس بات کا غرور ہے؟ مولانا آپ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر اصول کافی نہیں ہوتی میں کیا پڑھتا؟ ہاں یہ بات تو ہے. اگر شیخ کلانی کو یہ توفیق نہ ہوتی اصول کافی نہیں تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا پھر آپ کے اندر پیدائشی کو ایسی چیز ہوتی کہ آپ کی زبان نہ چلتی، پھر کیا ہوتا؟ اگر میں بھول جاؤں گفتگو کرتے کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ خدا ایک لمحے کے لیے مجھ سے طاقت گویائی لے لے، عقل کو میری سلب کر لے، اور میں آپ کے سامنے کوئی ایک عجیب بے تکی قسم کی بات کرنے لگوں، کسی میچ کی کامنٹری پڑھنے لگوں، اور اس کے بعد دوبارہ مجھ میں عقل آ جائے
تو صاحب کیا ہوگا؟ ہنسی ٹھٹا مچ جائے گا، آبرو 2 منٹ میں. انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے، واللہ کچھ نہیں ہے اوقات. جو کچھ عزت ہے وہ اس گھرانے کی ہے. لہذا فرمایا واختارہما لنفسہ، خدا نے اپنے لیے پسند فرمایا، کسی انسان کے لیے پسند نہیں فرمایا. واصطفاہما لجلالہ، عجیب جملہ ہے. اور استفا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ چنا خدا نے. کیا مطلب چنا؟ عزت دے کر چنا. یہ مقام عزت پروردگار ہے، یعنی ناقابل تسخیر. کوئی تسخیر نہیں کر سکتا اس مقام کو، کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. اپنے جلال کے لیے خدا نے پسند فرمایا. وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِي رِدَائِهِ، اور خدا نے لعنت کی نہیں ہے، اپنی لعنت کو اس پر رکھ دیا ہے روز ازل سے، جو آ کر خدا کی عزت اور کبریائی میں اس کے مقابلے پر آئے. اب آپ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے اس لفظ سے کام ہے، عزت اور کبریائی کے ساتھ جو پروردگار کی ٹکرائے گا ہم واپس نہیں پہنچ پائیں گے. اس جملے کو عزیزو اپنے ذہن میں رکھنا کہ عزت اور کبریائی کے ساتھ جو ٹکرائے گا پروردگار نے اس پر ازل سے لعنت رکھ دی. اب طے یہ کرنا ہے کہ کون کون خدا کی کبریائی اور جلال کی عزت سے، اس ردا سے، اس عبا سے، اس قبا سے ٹکرایا. جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، جو ٹکرائے گا خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اس پر لعنت کو رکھ دیا. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے، اس کے بعد کہا وَهُوَ عَالِمٌ بِمُصْبِرَاتِ الْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُیُوبِ. اور اس کے بعد خدا نے کہا، کیا کہا؟ امتحان لینے کے لیے. حالانکہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے حال جانتا ہے، وہ غیب کی چیزیں جانتا ہے. کیوں کہا؟ لِيَخْتَبِرْ بِذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَلِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ. یہ مت سمجھنا خدا جو امتحان لے رہا ہے تو تمہاری طرح امتحان لے رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کون سا شاگرد پاس ہوگا کون سا فیل ہو جائے گا، بلکہ خدا نے یہ امتحان اس لیے دیا تاکہ جو تواضع کرنے والے ہیں نا، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر آتے ہیں، ان کے بارے میں وہ دنیا والوں کو دکھا سکے اور سمجھ میں آ جائے کہ کون سا اس کا فرشتہ اس کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہے. یہ دنیا والوں کے سامنے، سب کے سامنے حجت ہو جائے. فقال سبحانہ، اس کے بعد خدا نے کہا دیکھو فرشتوں، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک پتلا بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. مجھے بہت جلدی جلدی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کہ ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ہو گیا، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اعتراضت الحمیہ، حمیت، تعصب. اب اگر بچوں کے سامنے میں کہوں، ایک لفظ آتا ہے اس کا ریسزم، جو نسلی تعصب ہے. آپ کسی بھی بنیاد پر تعصب کریں، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، یہ تعصب ہے ایک طرح کا. اعتراضت الحمیہ، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ حمیت نے، تعصب نے آ کر روک دیا. حمیت اور تعصب کا فرق ہے عربی میں. یہ میں کہہ دوں، اچھی بات نہیں لگ رہی مجھے کہ مولا کے کلام کو میں اپنی بیتوکے ترجمے سے بگاڑ دوں. مولا نے حمیت کا لفظ استعمال کیا، تعصب کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو لوگ شغف رکھتے ہیں عربی سے وہ بعد میں جا کر دیکھیں. حمیت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت آڑے آ گئی. غیرت کبھی بیتوکی ہوتی ہے، غیرت کبھی منطقی ہوتی ہے. فضول کی غیرت آ رہی ہے آپ کو، کیا مطلب ہے غیرت آ رہی ہے؟ یہاں پر غیرت کی جگہ غیرت کیجئے، یہاں پر غیرت کی جگہ غیرت مت کیجئے. اعتراضت الحمیہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم نے کہ حمیت نے آ کر اس کو روک دیا، اور پھر اس نے کہا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا. فَعَدُوَّ اللَّهِ امام المتعصبین وَوَضَعَ اساس العصبیہ. یہ پہلی مخلوق تھی خدا کی جس نے تعصب، نفرت، حسد، کینے کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی. آدم کو سجدہ نہیں کیا. جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو فرمایا سلف المتکبرین، جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں نا، ان کا باوا آدم ابلیس ہے. جناب امیر فرما رہے ہیں سلف المتکبرین. ونازع اللہ فی رداء الجبریہ. اور خدا کی جو ردا تھی نا، چادر خدا کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کون سی؟ جبریت کی، اس کے جلال کی، جمال کی. اس میں آ کر اس نے ٹکرایا خدا سے. اور پھر فرمایا کہ اب یہ جملہ اس پر مجھے رکنا پڑے گا. وَدَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ وَخَلَعَ قِدَاعَ التَّذَلُّلِ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَرَفُّعِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وَوَضَعَهُ بِتَكَبُّرِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس نے سر اٹھا کر
تن کے اپنی گردن کو اکڑا کر سینہ تان کر خدا کے سامنے آنا چاہا. خدا نے کس طرح سے اسے ذلیل کیا. اس بارگاہ میں عزت چاہتے ہو ذلیل بن کر آؤ, ذلت چاہتے ہو عزت والے بن کر آؤ. تو مولا نے فرمایا, اور پھر فرمایا کہ کیا کیا خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فَأَخْرَجَهُ مَذْمُومًا, اپنی بارگاہ سے نکالا. وَعَادَ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا, اور قیامت میں اس کے لیے جہنم کی آگ رکھ دی. مولا نے 2 جملے یہاں پر بیان فرمائے, ان جملوں کو میں بیان کروں آپ کے سامنے. فرمایا کہ ادرع لباس التعزز. درع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو یہاں سے یہاں تک آپ لباس پہنے, جبہ جو پہنتے ہیں اسے دال رعین. مولا فرمانا اس نے تعزز کا, عزت کا, تکبر کا لباس پہنا. وخلع قناع التذلل, ذلت کے ماسک کو اٹھا کر پھینک دیا. بخدا اتنی بلاغت ہے اس میں, سنیے آپ کتنی بلاغت ہے. اس کو سن کے جائیے, واقعاً افسوس رہے گا مجھے, حیف ہے کہ آپ مولا کے اس معجزے کو نہ سنیں. خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا جب آپ ماسک لگاتے ہیں اپنے چہرے پر, آپ کی حقیقت چھپ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ پورا چہرے پہ کور کر لیں, آپ اپنے کپڑا باندھ لیں, کسی بھی قسم کا ماسک ہو, اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیں, آپ کا چہرہ چھپ جائے گا. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ نا عبادت کر کے, اپنی حقیقت کو بھول کے آؤ کہ تم کون ہو. ماسک لگا کر آؤ, اپنا چہرہ مجھے مت دکھاؤ, اپنی عبادتیں دکھاؤ. خلع قناع التذلل, خدا نے کہا تھا مسلسل ماسک چہرے پر رہے. میرے سامنے مت کہنا کہ میں فلاں ابن فلاں, میں مولانا, میں مسجد پڑھتا ہوں, یہ میں مت کرو. اپنے چہرے پر نقاب لگا کے آؤ, چھپاؤ اپنی حقیقت کو, پھر بندے بن کر آؤ. ہم تمہیں دیکھتے نہیں ہیں مگر اپنا بندہ سمجھ کے, لہٰذا اپنے کسی بھی تعین اور تشخص کو نقاب ڈال کر آؤ. جس نقاب کو ڈالنے کا حکم تھا شیطان نے اس نقاب کو ہٹا دیا. خدایا میں بھی تو ہوں. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ وَدَرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ, خدا نے کہا تھا دیکھو اس لباس کو مت پہننا, جس چیز کو اتارنے کا حکم دیا تھا وہ تم نے پہن لی, جس کو پہننے کا حکم دیا تھا اس کو اتار دیا. ذلت اور رسوائی کا لباس پہن کر ہم نے آنے کو کہا تھا. ہم نے کہا تھا لباس التقوی ذالک خیر, لباس تقوی کو پہن کر آنا. تم نے عزت اور کبریائی کے لباس کو پہن کر آئے, خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ قصہ آپ نے سن لیا. یہ جناب امیر المومنین نے سنایا کیوں؟ فرمایا دیکھو, اور اس کے بعد دیکھو شیطان کو دیکھو. اس احبط عملہ بجہد جہید, دیکھو سر توجہ کرو, شیطان کے عمل کو خدا نے اتنی کٹھن عبادت کی تھی شیطان نے. اس کانا قد عبد اللہ 6000 سنہ لا یدرا ہمیں سن دنیا ہمیں سن الآخرہ, کسی کو نہیں پتا آخرت کے 6000 برس تھے یا دنیا کے 6000 برس. فرمایا 6000 برس کی عبادت کو خدا نے 2 لمحوں میں کہا نکل جائے یہاں سے. یہاں تک اگر آپ آ گئے, اب چلیے سورہ اعراف, کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو نے کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈرتے ڈرتے, وہ یہ کہ شیطان کے ساتھ عقل جو شیطان کی صحیح تو کہہ رہی تھی, جو بیچارہ بدبخت ملعون شیطان, بیچارے سے مطلب اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں, میں نہیں کہہ رہا بیچارہ اس کو, بدبخت اور ظالم شیطان, ملعون شیطان, 6000 بار اس نے عبادت کی کہ نہیں کی؟ کی نا. یہ پتلا ابھی بنا ہے, اس کو سجدہ کرو. آپ کہیں بھی جائیے یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا. آپ 6000 برس سے بایولوجی پڑھا رہے ہیں کسی کالج میں, آپ میرے درس میں آئیے, کہا مولانا ابھی طبیعت ٹھیک ہے. آپ 6 سال سے کہیں پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں, میں کہوں گا آپ مجھ سے سیکھیے اس شہر کی ڈرائیونگ. مولانا آپ کو گلیوں کا نہیں پتا یہاں کی, آپ مجھے ڈرائیونگ سکھائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گھر میں جا کر کہیے گا کہ ہم کھانا پکائیں گے, آپ کو نہیں آتا. ہر جگہ پر یہ ہے کہ اب مجھے بتائیے دوبارہ سے, میں سوال کر رہا ہوں, عقیدہ میرا یہ نہیں ہے کہ جو پتلا ابھی بنا ہے اس کو آپ سجدہ کیجئے, حضور 6000 برس کی عبادت ہے کچھ نہیں. تو اس کو مولا نے کہا کہ یہ اپنی عبادت کو دیکھ رہا ہے, خدا کے فیصلے کو نہیں دیکھ رہا. اعتراضات الحمیہ, حمیت نے اگر اس کو روک لیا, اور وضع اساس العصبیہ, تعصب کی بنیاد کو اس نے رکھا. فعدو اللہ امام المستکبرین وسلف المستکبرین, امام المتعصبین وسلف المستکبرین. اس نے یہ کہا, خوب توجہ کیجئے گا, لہٰذا جب بھی آپ خدا کے فیصلوں کو اپنی عقل کے ذریعے دیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. بھائی پھر میں پوچھ رہا ہوں, بات مجھے بتائیے, اگر ہم بھی ہوتے وہاں پر,
خدا کہتا کہ تم نے 6000 برس عبادت کی لیکن تم شیطان کے آگے آ کر آدم کے آگے آ کر سجدہ کرو تو ہمارے ذہن میں سوال آتا کہ نہیں آتا؟ تو اب سورہ اعراف میں کیا کہا پروردگار نے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا نے اتنی بھی اوقات دی تو یہ واقعاً خدا کا لطف ہے. کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے ہوں، یہ پانی سے، یہ مٹی سے. اور بات تو صحیح تھی اس کی، لیکن بات صحیح تھی اگر خدا کا حکم نہ ہوتا. جب بھی عقل بشر خدا کے حکم سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی سمجھے گی کہ میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں، لیکن جہنم کی گہرائیوں میں جا رہا ہوگا انسان. لہٰذا اس کے بعد فرمایا انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، گھٹیا ہے، تیری اوقات کوئی نہیں ہے. فخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا ہماری جنت سے، فاہبط، اور اتر جا یہاں سے، اب تجھے کبھی یہاں پر داخلہ نہیں ملے گا. کہا پروردگار رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار جب تک تو اپنے بندوں کو قیامت میں اٹھائے گا نا اس دن تک کی مہلت دے. کس چیز کی مہلت؟ نماز روزہ سکھانے کی نہیں، گمراہ کرنے کی. خوب توجہ کیجئے گا، گمراہ کرنے کی مہلت دے. پروردگار نے کہا انک من المنظرین، جا مہلت دی. کہا کیا مہلت دی نا؟ پروردگار دیکھ لأقعدن، کل کی گفتگو اب یہ آیت وہی آ رہی ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے بندوں کی خاطر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا. لأغوینہم اجمعین، سب کو بہکاؤں گا. اور پروردگار اب یہ وقت نہیں ہے لیکن یاد دلائیے گا آپ مجھے کل کہ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں. وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگار تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. شیطان کو کہنا چاہیے تھا تو ان میں سے اکثر کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا. یہ شکر کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن ہے، میرے گھر کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے کوئی. وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. خدا نے کہا دیکھو بات سنو، ڈرانا اس کو، یہ میرے جملے ہیں، کہ جس کے پاس محمد مصطفیٰ کی بتائی ہوئی سبیل نہ ہو. یا آپ نے کبھی خدا سے پوچھا کہ پروردگار شیطان کو تو بٹھا دیا تو نے سیدھے رستے پر اور چھوٹ دے دی، یہ تو نے شیطان کو یہ جو جواز دیا، اجازت نامہ دیا بشریت کو گمراہ کرنے کا، تو یہ تجھے بھروسہ کس کی ذات پر تھا جو تو نے شیطان کو گمراہ کرنے کی اجازت دے دی؟ خدا کہے گا کہ دیکھو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس فلانے سے دور رہنا، ہمارے راستے پر رہو گے، ہمیشہ آل محمد کو دیکھتے رہنا. اگر آل محمد کے ساتھ رہے. اب چلیے زیارت جامعہ کبیرہ، من احبکم فقط احب اللہ، من ابغضکم فقط ابغض اللہ، من اطاعکم فقط اطاع اللہ. جو آپ کی اطاعت کرے وہ خدا کا مطیع، جو آپ کا محب وہ خدا کا محب. میں ان تمام لوگوں کی خدمت میں عرض کروں خدا کی محبت کو من ڈھونڈو، پہنچ ہی نہیں سکتے خدا کی محبت تک. محبت ملے گی خدا کی خدا کے راستے پر چل کر. خدا کا راستہ ہے کہاں پر؟ علامت کیا ہے؟ خدا کے راستے پر شیطان بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہیں. دیکھو جہاں علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، حضرت حجت کا نور نظر آئے، وہ ہے خدا کا راستہ. اس راستے پر چلنا، پھر کہنا خدا سے خدا ہے تجھ سے محبت کی، پروردگار تیری اطاعت کی، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت، ان کی محبت خدا کی محبت. کیوں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہاں تک بات اگر آگے جب بھی خدا نے اپنی توحید کا امتحان لیا غیر خدا کے ذریعے، پہلا امتحان توحید کا کب ہوا؟ خدا نے اپنے وجود کے ذریعے لیا. غیر خدا، غیر خدا کون؟ آدم. اپنے کو نہیں کہا، خدا کو تو سجدہ کر رہے تھے، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اعتراضات الحمیہ، اس کو کروں، یہ مجھ سے ابھی بنا ہے مٹی کا پتلا، میں 6000 برس سے عبادت کر رہا ہوں. تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا راستہ وہاں پر یہ تھا، اب زمین پر چلیے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. دوبارہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت اپنے ذہنوں میں لائیے. یہ جو مودت قربہ مانگ رہے ہیں رسول خدا،
اور فرمایا دیکھو ان کے ساتھ ہو گئے تو قیامت میں پچھتاوے کی وجہ سے اپنی انگلیاں نہیں چباؤ گے، تل ملاؤ گے نہیں، یہ کیا ہو گیا، جہنم کی گہرائیوں میں نہیں جاؤ گے۔ دیکھیے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے، بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ آپ کو جس مسجد میں جانا ہے، بریلوی دیوبندی، ہر مسجد ہے، ہر مسجد کا احترام واجب ہے، ہر مسجد کے امام کا احترام واجب ہے، ہر مسجد کے عالم اور مفتی کا احترام واجب ہے۔ ہماری یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ اصل حسین ابن علی کی مجلس فرقہ وارانہ اختلاف کے لیے ہے ہی نہیں۔ حسین ابن علی کی مجلس حسین ابن علی کے غم کو بیان کرنے کے لیے، فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے۔ حسین ابن علی، مولانا زیادہ لوگ آ گئے، پتہ نہیں کمشنر صاحب طاقت دیکھ لیں گے۔ حسین ابن علی کی مجلس طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہے، طاقت دکھاتی ہیں سیاسی جماعتیں اپنا رش جمع کر کے۔ یہاں پر جس طرح سر جھکا کے آئے ہیں، سر جھکا کر گھر آپ کو جانا ہے۔ خبردار کسی ایک کی گاڑی پر بھی آپ کے ہاتھ سے اسکریچ نہ پڑے، کسی ایک کی ملک اور املاک آپ کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو، کسی ایک انسان کو بھی آپ کے وجود سے تکلیف نہ ہو۔ یہ حسین ابن علی کی جو مجلسیں ہیں طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہے مظلومیت حسین ابن علی کو بتانے کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات ہے کہ حسین ابن علی مظلوم دنیا سے گئے، لہٰذا وہاں پر امتحان لیا خدا نے آدم کے ذریعے، دنیا میں امتحان لیا رسول اللہ نے اپنی اولاد کے ذریعے۔ اور اب جملہ آپ کی سمجھ میں آیا، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، یہ میں مشرک نہیں ہوں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ خدا کے رستے کو غیر خدا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، خدا کے رستے کو علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خدا کے رستے پر ڈال دیا، تو خدا کہہ رہا ہے دیکھو خبردار حبیب گھبرانا مت، ان سے کہو کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو خدا اپنے علاوہ اپنے بندوں کو اپنے رستے پر رکھ رہا ہے تو خدا کی عادت ہی یہ ہے کہ امتحان لیتا ہے اپنی مخلوق کا، اپنی مخلوق کے ذریعے، اپنے بندوں کا اپنے بندوں کے ذریعے۔ یہ خدا کی عادت ہے۔ یہ مت سمجھنا تمہارا نبی مشرک ہو گیا، یہ مت سمجھنا خداوند تبارک و تعالی انسانی لباس میں حلول کر گیا۔ یہ ہمارا رستہ ہے، اس رستے پر آؤ تو ان علامتوں کے ذریعے آؤ۔ لہذا اب جو بات آئی یہاں پر، وہ بات آئی بصیرت کی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ہے علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ۔ جس شہزادے کا ذکر ہے، اس شہزادے کی خاصیتیں بڑی عجیب ہیں۔ خون ابو طالب اس شہزادے کی رگوں میں ہے، اور عجیب ہے کہ یہ شہزادہ کربلا میں شہید نہیں ہوا، لیکن گریہ اور ماتم جو ہوتا ہے اس شہزادے پر شہداء کربلا کی طرح ہوتا ہے۔ رزقنا اللہ و ایاکم، انشاءاللہ مسجد کوفہ میں آپ کو زیارت نصیب کرے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ اور کیا کہنا ہے اس شہزادے کے، اور کیا بات ہے واقعاً۔ کون ہے یہ شہزادہ؟ چچا خلیفہ مسلمین ہے، باپ گیا گندم مانگنے، عقیل گئے گندم مانگنے اپنے بھائی علی سے۔ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود، وَلَقَدِ اسْتَمَعَنِي عقیل مِنْ بُرِّكُمْ هَذَا، آیا تھا عقیل میرے پاس، اے مسلمانوں تمہارے گندم میں سے مانگنے۔ وَرَأَيْتُ أَطْفَالَ، میں نے عقیل کی اولاد کو دیکھا، شعثاً غبر، بال بکھرے میں، چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے بھوک کی وجہ سے۔ واللہ علی بن ابی طالب کے فضائل کو اپنانے کی بات نہیں کر رہا، سمجھنے کی بات بھی نہیں کر رہا۔ جب انسان جا کر نہج البلاغہ میں پڑھے نا تو واقعاً کہتا ہے کہ اصل حقیقت ایک ہے کائنات میں جو خدا نے نازل کی، اور وہ علی بن ابی طالب۔ اب کوئی بچہ کہے کہ مولانا رسول اللہ کو کیوں نہیں کہا؟ رسول خدا کے کمالات جناب امیر کے وجود کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لہٰذا اور بچے پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، امیر المومنین کی زیارتوں کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، پتہ تو لگے کہ امیر المومنین الفاظ میں کیا تصویر ہے۔ نہیں دیا۔ عقیل جب گھر گئے ہوں گے اور بیوی نے پوچھا ہوگا گندم مل گیا، بھائی آپ کا بادشاہ ہے، کہا کہ نہیں دیا، تو بھاوچ کے دل میں کینہ تو آنا چاہیے۔ اب سوال ہے کینہ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے انسان خود بھوک برداشت کر لیتا ہے، خود بے عزتی برداشت کر لیتا ہے، اس اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھے برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ جناب ابراہیم خود آگ میں ڈال دیا گیا، خدا سے گفتگو نہیں کی، خدا سے نہیں کہا کہ پروردگار آگ کو بجھا دے۔ جب اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے تب کہا پروردگار مکے کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اولاد کی محبت مشکل ہے بڑا، گھر والوں کی محبت انسان دیکھتا ہے۔ جب گئے ہوں گے عقیل، نہیں دیا، کینہ تو آیا ہوگا۔ سوال کر رہا ہوں کتنا کینہ آیا؟ مسلم کی شہادت کو دیکھیے پھر سمجھیے کہ ماں کیسی تھی۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جو دنیاوی منفعت کی خاطر جناب امیر کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور سچا شیعہ جناب امیر کے ساتھ
نہ وہ جنت کی خاطر ہے نہ جہنم کی خاطر. جہاں جائے گا بچے کہتے ہیں مولانا جہاں جناب امیر المومنین ہوں گے ہم وہیں ہیں قیامت میں. پکڑ کے رکھو خوب مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے کو تھام کر. یہ آخری چیز ہے اور پہلی اور آخری چیز محبت علی ابن ابی طالب. اور یہ بہرحال اس پر گفتگو علماء نے کی ہے, ہمارے روایتیں لکھی ہیں, اس کو چھوڑیے. ابھی گئے ماں جو تھی نبطیہ خاتون تھی, حلبہ حلبہ علیہ علبہ, یہ 2-3 نام ذکر ہوئے تاریخ میں. اور جناب مسلم کی جو عمر ہے شہادت کے وقت وہ علماء نے حساب لگایا 50 برس سے کچھ زیادہ تھی. سید الشہداء نکلے 28 رجب کو, مدینہ چھوڑا, مکے گئے. اور مسلم نے عقیل کثیر العیال تھے, کثیر الاولاد تھے. جناب عقیل سب سے پہلے طالب, پھر جعفر, پھر عقیل, پھر جناب امیر, اور اس کے بعد 2 بہنیں. یہ تھا سلسلہ جناب ابو طالب کی اولادوں کا. جناب سید الشہداء 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکے, 3 شعبان کو اپنی ولادت کے دن. مسلم ابن عقیل نکلے ہیں مکے سے 15 رمضان المبارک کو, اور 3 ذیقعات کو پہنچے, 3 شوال کو پہنچے ہیں. کہاں پر؟ کوفے. سید الشہداء نے خط لکھا, یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ومعتمدی ورجلا من اہل بیت. ختم. مسلم کی نہ زیارت پڑھیے نہ کچھ, بس یہ جملہ پڑھ لیجئے اور سمجھیے کہ مسلم ابن عقیل کون ہے. اس گھرانے کے غلاموں جیسا دوسرا غلام نہیں لا سکتے آپ. خوب توجہ کیجیے گا, انحراف کو سمجھیے عقیدوں کے, کہ جو کسی بھی شخصیت کو ابو الفضل عباس تک پہنچائے, کسی بھی شخصیت کو سید الشہداء تک پہنچائے, کسی بھی شخصیت کو مسلم ابن عقیل تک پہنچائے. اہل بیت کے گھرانے میں اگر یہ شخصیات عام سی ہوتی تو ان کے لیے زیارت نقل نہیں ہوتی. ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ جو یہ تھے بس یہ وہی ہیں. آپ سمجھیے جا کر, اعتقادات کے ذریعے, عقائد کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے, تقاریر کے انحراف کو سمجھیے, عقائد کے انحراف کو سمجھیے. قرآن جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ آج کا قرآن کہہ سکتے ہو کسی چیز کو؟ نہیں کہہ سکتے. آج کا محمد کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. تو آج کا علی میاں کیوں کہتے ہو؟ آج کا مسلم کیوں کہتے ہو؟ نوجوانوں کے ذہنوں میں سے عجیب قسم کے غریب و غریب قسم کے عقائد ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. جس کو حسین ابن علی خط لکھ کر دے, رجلا من اہل بیتی معتمدی اخی و ابن عمی, اس کا سمجھنے مطلب میرا قابل اعتماد بھائی ہے, میرے گھر والوں میں سے ہے, میرا ایک رشتہ اس سے بہنوئی بھی ہیں, جناب امیر کی بیٹی ہیں جناب رقیہ, ان کے شوہر. 15 رمضان مبارک کو نکلے, 3 شوال کو پہنچے کوفے, اور اس کے بعد کس کے گھر میں وارد ہوئے مہمان بن کر؟ جناب مختار ثقفی, جن کو آپ امیر مختار کہتے ہیں, ان کے گھر میں وارد ہوئے. اور اس کے بعد 3 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جناب مسلم رہے ہیں. کہاں پر؟ کوفے میں بیعت کی. اور اس کے بعد 8 یا 11 ذیقعات کو مسلم نے خط لکھا کہ سید الشہداء کہ یہاں پر حالات موافق ہیں, آپ کوفے تشریف لائیے. تو سید الشہداء پھر وہاں مکے سے بقول جیسا کہ کہتے ہیں کہ حج کو مکمل کیے بغیر نکل کے آئے مکے سے, اور کوفے کی طرف آئے, جو کوفے نہیں پہنچنے دیا گیا. ورنہ سید الشہداء مکے سے جو نکلے تھے کوفے کی نیت سے نکلے تھے, ہور کے لشکر نے راستے کو روکا. مسلم بن عقیل, جعفر طیار, حمزہ, امیر المومنین, مسلم بن عقیل, امام حسن, امام حسین کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے, خیر وہ تو فضول ہے میں کوئی بات کہوں مولا کے فضائل کے بارے میں. ان کی بہادری, ان کی بخشش, ان کا کرم بنو ہاشم میں ممتاز تھا. یہ جو 3 ہستیوں کے میں نے نام لیے, اور آپ تاریخ جا کر دیکھیے. اور جناب امیر نے جو اپنے چچا کے فضائل پڑھے, جناب امیر نے جو اپنے چچا کے, اپنے بھائی جعفر طیار کے فضائل پڑھے, یعنی علی بن ابی طالب جیسا بہادر جب حمزہ کی بہادری کی تعریف کرے, اور ہم اور آپ ہیں کہاں. لہٰذا پہنچے اور اس کے بعد خط لکھنا شروع کیا. سید الشہداء تیار ہوئے سفر کے لیے, یہاں تک کہ جناب جب پتہ لگا, واقعات بہت سارے ہیں, تو افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے لشکر چل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں پہنچے گا. جنہوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے ان کو وہ لشکر تحقیق کر دے گا, قتل کر دے گا. تو لہٰذا جب 8 ذی الحجہ کی نماز مغرب عشاء کی مسلم نے کوفے میں, مسجد کوفہ میں پڑھی, خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جب باب الثعبان سے, اژدہے والے دروازے سے آپ جاتے ہیں تو دائنے ہاتھ پہ آپ کے
آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں باب الصوبان کے، اس نے دخول پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ پہ جو آپ کے شہر کوفہ بسا ہوا ہے، دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، سڑکیں ہیں، وہ بنی کندہ کا محلہ ہے اس طرف. تو مسلم جب مسجد کوفہ سے نماز پڑھا کے نکلے تو لوگ تتر بتر ہو گئے، 10-15 لوگ رہ گئے. بنو ہاشم کی ایک کرامت اور بزرگواری ہے، یہ اپنی وجہ سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتے. مقاتل میں ملتا کہ تم لوگ بھی جاؤ، اب کیا کرو گے؟ سب کو ان کے گھر بقول میرے زبردستی بھیجا. اور اب مسلم اسی علاقے میں کہ جہاں آپ مسجد کوفہ کے سامنے کھڑے، باب الصوبان آپ کے سامنے ہے، یہ شہزادہ انہی کہیں گلیوں میں 1400 برس پہلے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ابو طالب کا پوتا. جب تھک گئے کس کے گھر میں جائیں، ایک دفعہ ایک چبوترے پر بیٹھ گئے. جب چبوترے پر بیٹھے تو طوعا نامی مومنہ تھی، اس کا بیٹا ابن زیاد کا سپاہی تھا، اس کا انتظار کر رہی تھی بار بار دروازہ کھول کر. دیکھا مسلم مظلومیت کے ساتھ سر جھکا کے بیٹھے ہیں. کہا کہ اے شخص، بعض تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ میں اکیلی خاتون ہوں، مناسب نہیں ہے کہ تو میرے چبوترے پر بیٹھے. کہا کہ بی بی اگر پانی کا ایک کوزہ ہے، کاسا ہے تو لا کر دے دو، پیاس لگی. اس خاتون نے لا کر پیالہ بھرا اور مسلم کو پانی کا کاسا دیا. مسلم نے پیا. دیکھیے یہ عورت شریعت کی پابند ہے. کہا کہ میں نامحرم عورت ہوں، میرے گھر کے دروازے سامنے مت، اچھی بات نہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جو جملہ آگے میں بتانے والا ہوں نا، آپ اس کو سمجھیے گا. واقعا جب یہ آئیے دوبارہ پھر مسلم بیٹھے. کہا کہ شاید جاتا کیوں نہیں؟ کہا کہ اصل میں میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے. کہا کہ اس پرآشوب دور میں کوفے کی تو کرنے کیا آیا ہے اور تو اپنا تعارف کروا. کہا کہ میں اس گھر سے ہوں کہ جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. اس وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس جملے کی تشریح کروں کہ مسلم نے یہ جواب اس طرح سے کیوں دیا. یہ عورت ایک دفعہ گھبرائی. کہا کہ مزید تعارف کروائیے. کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین ابن علی کا سفیر. یہ خاتون جو تھوڑی دیر پہلے تک کہہ رہی تھی کہ میں نامحرم ہوں آپ کے لیے، میرے گھر کے دروازے پر نہ بیٹھیے، اب جب سمجھا میرے مولا کا سفیر ہے، یہ خورشید امامت حسین ابن علی کی کرن ہے. اب ایک دفعہ حکم شرعی بدلا. اسے کہتے ہیں فقہ، اسے کہتے ہیں فقاہت، اسے کہتے ہیں دین. کہا مولا پاٹو پاٹ دروازہ کھولا، قدم رنجا فرمائیے، ہمارا گھر اور آپ. ایک دفعہ مسلم نے قدم رنجا فرمایا. یہ مومنہ ایک گھر میں لے کر گئی، ایک کمرے میں لے کر گئی اور کھانے کی سینی لا کر رکھ دی. بار بار جاتی تھی کہ مولا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں. مسلسل مسلم ذکر میں مشغول. اتنے میں اس مومنہ کا ملعون بیٹا آیا. کہا کیوں آئے؟ کہا کہ پورے شہر میں مسلم کو ڈھونڈ رہا ہوں، امیر نے انعام رکھا ہے مسلم کے سر پر. یہ مومنہ بار بار کمرے میں جاتی تھی، مولا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پانی لے آؤں، اب ہم کہیں مصلی لے آؤں، کھانا لے آؤں، پیاس تو نہیں لگی ہے؟ توجہ آپ کی. جب آہٹ ہوئی تو اس ملعون اور بدبخت کو آواز آئی. اس نے کہا اس کمرے میں بار بار کیوں جا رہی ہیں آپ؟ کہا کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں خدا کی، رسول کی، راز ہے ایک، تو قسم دے مجھے کہ تو کسی کو نہیں بتائے گا. کہا قسم دیتی ہوں. کہا کہ خدا اور اس کا رسول میرے اور تیرے درمیان ضامن. کہا کہ ضامن. کہا تو نے مجھے قسم دی. مقتل کے الفاظ ہیں کہ شداد و غلاظ قسم دی ہے اس مومنہ نے، بڑی گاڑی اور ثقیل قسمیں. کہا کہ بتائے گا تو نہیں کسی؟ کہا کہ اس کمرے میں میرے مولا کا سفیر مسلم ابن عقیل موجود ہے. کہا پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا. یہ خاتون اس نے ابا کا دامن پکڑ لیا کہ خدا کے لیے تجھے واسطہ دیتی ہوں رسول اللہ کا. یہ رسول کے گھرانے کا نوجوان ہے. یہ جب یہ گیا ہے نا، آپ کی گریے کی آوازیں جو آ رہی ہیں نا، مجھے میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ بتاؤں آپ کو حدیث کا. جناب امیر المومنین نے پوچھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا رسول خدا نے فرمایا جناب امیر المومنین سے، احبہ بحبین، مجھے دو محبتیں ہیں تمہارے بھائی عقیل سے. پہلی محبت تو یہ کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ عقیل کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا
یقتل فی نصرت ولدک، جو تیرے بیٹے کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوگا. بکت علیہ صالح المؤمنون، نیک مومنین کی آنکھیں اس پر آنسو بہائیں گی. وصلت علیہ ملائکۃ المقربون، اور اس کے اوپر ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے، درود بھیجیں گے. یہ ہے اس شہزادے کی منزلت. بس ایک دفعہ مسلم موجود ہیں، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ مومنہ سمجھ گئی کیا ہوا. ایک دفعہ گھبرا کر مولا کے کمرے میں گئی. کہا مولا خدا کے لیے کمرے سے باہر مت جائیے گا. کہا کہ دیکھو اخذتنی عینائی، ابھی تمہارے آنے سے پہلے میری آنکھ لگی، اور انشاءاللہ کہ فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب سید الشہداء امیر المومنین جناب سیدہ اجر دیں آپ کو اس گریے کا. یہ شہزادہ بے انتہا مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا. واللہ کوئی لاش اٹھانے والا نہیں تھا. کہا کہ ابھی میری آنکھ لگی ہے، اب کام گزر چکا ہے. مومنہ میرے الفاظ ہیں. میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے عجل الینا، مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کہا کہ مولا گھر میں رہیے، باہر مت جائیے گا. کیوں نہیں جائیے گا؟ کیونکہ آپ کو قتل کر دیں گے. مسلم نے جواب دیا کہ یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کسی مومنہ پر کوئی آنچ آئے. میں کہوں گا مسلم، یہ جو طوعہ تھی نا مومنہ، یہ مولا علی کی چاہنے والی تھی نا، فاطمہ زہرا کی محب تھی. تم نے کتنی غیرت کا مظاہرہ کیا. کاش شام غریبہ میں ہوتے کہ جب شہزادیوں کے خیموں ایک دفعہ گلی میں باہر نکلے، 70 کے قریب گھڑ سوار گلی میں. مسلم نے اکیلے مقابلہ کرنا شروع کیا. مقتل کے الفاظ نے کہ باز کو گریبان سے پکڑ کر چھت پر پھینکتے تھے. مسلم لڑتے لڑتے مسلم نے اتنا لڑے، اتنی لڑائی کی کہ دارالامارہ پیغام بھیجا گیا کہ مزید گھڑ سوار بھیجو، یہ اس بھوکے پیاسے شہزادے کی جنگ ہے. یاد آ رہی ہے نا آپ کو مولا عباس کی جنگ؟ یہ ہے ابو طالب کے خون کی جنگ، یہ ہے فاطمہ بنت اسد کا پوتا. ایک دفعہ کا مسلم عجیب کام ہوا. جب مسلم کسی طور قابو میں نہ آئے نا تو رسیوں کے گولے بنائے گئے، آگ لگائی گئی اور مسلم پر آگ کے گولے برسائے گئے. آپ اس کا فلسفہ سمجھے. دیکھیے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ اتنا امتحان دیتا ہے محبت اہل بیت میں. یعنی مسلم کی روح نے یہ پکار کر بی بی زینب سے کہا کہ بی بی ابھی 1 مہینے بعد جب شام غریبہ میں آپ کے خیمے جلیں گے نا اور جب آپ کی چادریں جلیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی نواسیوں کی تو بدن پر آگ کی تپش لگے اور مسلم آگ کی تپش کو برداشت نہ کرے. یہ مسلم پر آگ کے گولے نہیں پھینکے جا رہے، یہ مودت کا امتحان دے رہے ہیں. یہ وہ عہد الہی ہے جو فاطمہ بنت اسد کا خدا کے ساتھ ہے. ایک دفعہ ایک پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہوئے. تلوار کا زخم لگا، ہونٹ کٹ گیا. مسلم جنگ مت کرو، تمہیں امان دی. مسلم نے جب امان کا سنا، دھوکے سے مسلم کو امان دی گئی. مسلم نے جیسے ہی تلوار رکھی، ایک دفعہ فوجیوں نے آ کر گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے دارالامارہ لے گئے. بدن زخموں سے چور چور، ہونٹ کٹ چکا ہے، بھل بھل خون بہ رہا ہے. دندان مبارک شہید ہیں. تشنگی کی وجہ سے شہزادے کا حلق خشک ہے. ایک دفعہ گئے، کہا امیر کو سلام کرو. مسلم نے سلام نہیں کیا اور بڑے جلال کے ساتھ گفتگو کی. یہ ہے ابو طالب کے شیر کا مرتبہ، زنجیروں میں جکڑا ہے. لیکن عبید اللہ ابن دیاس کے ساتھ عجیب انداز سے گفتگو کی. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا پانی چاہیے. ایک کاسے میں پانی لایا گیا. مسلم نے پینا چاہا، ہونٹ ٹپکا، ہونٹ سے خون ٹپکا، پانی نجس ہوا. مسلم نے کاسا پھینکا. کہا دوسرا پانی لاؤ. دوبارہ کاسا آیا. مسلم نے پینا چاہا، پھر پانی گرا. مسلم نے کہا پانی نجس، پھینک دیا. پھر خون گرا، مسلم نے پھر پھینکا. اب جو تیسری دفعہ پھینکا نا، یہ بنی ہاشم کے شہزادوں کی منزلت کو ان کی معرفت سے سمجھو. فرمایا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر مسلم تیری قسمت میں لکھا ہوتا نا تو پی لیتا. میں یہیں سے مسلم سے ایک جملہ کہوں، مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا مولا پیاسا شہید ہو اور تم پانی پی کر شہید ہو؟ بس کہا مسلم اپنی وصیتیں شروع کرو. مسلم نے کہا میری 3 وصیتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ فاطمہ کا بیٹا فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر چل سکا ہے، اس سے کہو کہ اب کوفے نہ آئے. دوسرا کہ مجھ پر قرضہ بہت ہے، میری زرہ بیچ کر میرے قرضے کو ادا کرنا.
تیسری میری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا، نماز پڑھ کے دفنا دینا۔ ایک دفعہ اس شخص کو بلایا گیا، مسلم نے جس کو طوعا کے گھر کے سامنے زخمی کیا تھا، کہا کہ اس کو لے کے جاؤ دارالنمارہ کی چھت پر اور اس کو قتل کرو۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ دارالنمارہ کی چھت پر کیوں لے کر جایا گیا؟ تاکہ لوگ تماشا دیکھیں رسول کے گھر والوں کا، بلندی سے جنازے کو گرایا جائے۔ ایک دفعہ مسلم سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، پیچھے قاتل ہے، قاتل سے پوچھا گیا مسلم کر کیا رہا تھا؟ فرمایا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، تسبیح، تقدیس، تحلیل۔ ایک دفعہ مسلم دارالنمارہ کی چھت پر چڑھے، قاتل کو حکم تھا، تلوار کا وار چلا، مسلم کی گردن تن سے جدا ہوئی، جنازے کو چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ ایک دفعہ قاتل نیچے آیا، اب آپ سمجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد بچوں سے کہا گیا، شریر لوگوں سے کہا گیا کہ اس جنازے کو گلی میں کھینچو۔ آپ سمجھے اس کا فلسفہ؟ مسلم کی وجود سے روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوفے کی جن گلیوں سے میری شہزادیاں مجمع عام سے گزریں گی، مسلم کے جسم کو وہاں پر گھسیٹا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا، میں نے دروازے کوفہ پر مسلم کے جنازے کو آویزاں دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین ابن علی کا پوچھتا پوچھتا ایک خیمہ بستی کے پاس پہنچا۔ حسین کی خیمہ بستی یہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچے موجود تھے، کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا ہوں نا تو دروازہ کوفہ پر حسین کے سفیر مسلم کی لاش کو آویزہ دیکھا ہے۔ کچھ بچے وہاں چیخ مار کے گر گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مسلم کی بیٹی تھی، حسین کو خبر ہوئی۔ مسلم کی بیٹی حسین کی بھانجی ہے، ماموں ہے نا، حسین سا ماموں۔ اب مجھے بتائیے حسین نے کیا کیا ہوگا؟ وہی کیا جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کلیجے سے لگایا گیا ہوگا بچی کو، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، گالوں کا بوسہ دیا ہوگا، بٹیا غم مت کرو۔ اور کیا کیا ہوگا؟ بہن زینب مسلم کی بیٹی ہے، داغ یتیمی ہے، سنبھالو اس کو ذرا۔ پھوپھی کے کلیجے لگ کر کس طرح سے بیٹی نے گریہ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مسلم کی بٹیا سلام ہو تمہاری قسمت کو، تم مسلم کی بیٹی تھی، حسین کی آغوش نصیب ہوئی۔ سکینہ اور رقیہ جب یتیمی کی خاک اڑ کے ماتھے پر آئی نا تو شیور کے تماچے لگے۔ سر اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے جو اپنی جو حاجتیں لے کر یہاں آیا ہے، مجھ سے جو واٹس ایپ کے ذریعے جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مومنین مومنات جو یہاں بیٹھی ہیں، ہماری بچیاں بہنیں مائیں جو یہاں، ہمارے بزرگ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان کے دل میں جو حاجت اس کو پورا فرما، بانیان مجلس کی حاجتوں کو پورا فرما، جو نوحہ خان سو سلام مرثیہ پڑھنے والے خطبہ ذاکرین دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مملکت کی جو خدمت کر رہے ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، جو زبان بولتے ہیں، جس فرقے سے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس مملکت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو پروردگار نیست و نابود فرما، مملکت کو ترقی عطا فرما، امن و امان بحال فرما۔ پروردگار جو جو حاجت یہاں پر لے کر بیٹھا اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔